دوستو السلام علیکم۔ افغانستان کی صورتحال پہ آج میں نے کہا دوبارہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہم پہلے پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں، جو اپنی اسسمنٹ دیتے رہے ہیں، وہ کچھ کام لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ثابت ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ گو کہ خالد ظالم خلیل زاد پچھلے دنوں افغانستان کا دورہ انہوں نے کیا، اور اس کے نتیجے میں عبداللہ اور جو صدر اشرف غنی ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے، جس کے تحت جو ہائی کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن ہے اس کو لیڈ جو ہیں وہ عبداللہ کریں گے، اور جو مذاکرات ہونے ہیں طالبان کے ساتھ وہ بھی افغانستان حکومت کی طرف سے وہی اس کی سربراہی کریں گے۔ تو یہ معاہدہ ایک ہوا ہے، اور جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ 29 فروری کے ساتھ جو ان کا یو ایس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی جو شقیں ہیں یا جو وہ اس کی عمل درآمد اس پہ ہے اس پہ شروع نہ ہو جائے۔ اور پہلی شق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو افغان حکومت کے پاس 5000 کے قریب طالبان کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کرنا ہوگا۔ کچھ قیدی انہوں نے رہا کر بھی دیے ہیں کارزائے اشرف غنی کی حکومت نے، لیکن ابھی پورے جو 5000 کرنے تھے وہ نہیں کیے۔ اس دوران ناظرین ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں افغانستان میں، اس سے پہلے بھی ایک گردوارے پہ بھی اٹیک ہوا، بہت سی جانیں وہاں ضائع ہو گئیں۔ اسی طرح پھر ابھی پچھلے دنوں ایک ہسپتال پہ ہوا جس میں بہت سی خواتین اور بچے مارے گئے، اور یہ داعش نے بھی رسپانسبلٹی اس کی قبول کی ہے۔ تو جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یقیناً طالبان انوالو نہیں ہیں، کیونکہ طالبان کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جو انوسنٹ لوگ ہیں، جو عام شہری ہے، اس کو نشانہ بنائیں، کیونکہ طالبان یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے حکومت کرنی ہے۔ سول وار یہ تو یقیناً ہوگی، یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ کہیں نہیں جائے گا۔ تو ابھی کل ہی جو طالبان کے امیر المومنین ہیں، یا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کے امیر المومنین ہیں ہیبت خانزادے، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد ہو، اور جو بھی نئی حکومت انشاءاللہ بنے گی طالبان کی وہ اسلامی اقدار کے مطابق بنے گی، شریعت کے مطابق ہوگی۔ تو ان کے بیان سے بالکل یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نہ تو اس وقت جو افغانستان کا آئین ہے اس کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ان کا خیال ہے کہ جو مذاکرات اگر شروع بھی ہو جاتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ تو یہ کسی کنکلوژن تک پہنچیں گے۔ تو وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ صرف ان کی خواہش طالبان کی یہی ہے کہ جو 29 فروری کا معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو۔ اس کے بعد جب فوجیں کم ہو جائیں گی امریکہ کی، امریکہ جو اپنے 5 بیسز جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ایئر فورس بیسز وہ حوالے کر دیں گے اگلے سال ہوپ فلی، اور اگلے سال تک اگر الیکشن کے بعد ٹرمپ آ جاتے ہیں اور جو بائیڈن بھی آ جاتے ہیں تو یہ حالات ذرا مختلف ہو جائیں گے، ممکن ہے۔ اور میری ہمیشہ سے یہی ایک اسیسمنٹ رہی ہے کہ امریکہ کبھی افغانستان سے نکلے گا نہیں، کیونکہ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے، اور افغانستان سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو لاتعلق نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے ساتھ یہ بھی اسیسمنٹ آپ کو دی تھی ایک شاید پرانی ویڈیو میں کہ امریکہ اگر ٹرمپ جی جاتے ہیں تو طالبان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ تو میرے خیال میں اب اشرف غنی اور عبداللہ جیسے جو لوگ ہیں ان کو اپنا بندوبست کر لینا چاہیے، اس سال نہیں تو اگلے سال، یا اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال، کچھ نہ کچھ معاملات افغانستان میں اس میں کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ تو ابھی جلد شروع نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہو بھی جائیں گے تو وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، کیونکہ طالبان نے کبھی بھی جو حکومت کی شرائط ہیں ان کو نہیں ماننا۔ یہ تو بالکل میرے خیال میں جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ طالبان
اشرف غنی کی صدارت کو قبول کریں گے اور ان کے نیچے رہ کر کام کریں گے، تو یہ بالکل از اے نان اسٹارٹر ان مائی ویو، یہ ہونے کو نہیں ہے۔ طالبان کے نہ تو مزاج میں ہے، نہ ان کا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کے نظریات ہیں، وہ ان کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ وہ ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے جو کہ ان کے خیال میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ تو ان کے اپنے نظریات ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن طالبان اس وقت بڑا جو ہے ڈٹرمنڈ ہیں کہ جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ان کے فیور میں آتی جائیں گی، تو اور اس لیے ان کو جلدی بھی نہیں ہے۔ اب دوبارہ پاکستان پہ ایک پریشر تو بلڈ ہوگا، کیونکہ جو ظالم خلیل زاد ہیں اور سیکرٹری پومپیو بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی پاکستان کو مزید کوششیں کرنی چاہیے تاکہ افغانستان کو مذاکرات کی میز تک لے کر آئیں۔ مذاکرات کی میز تک بھی آ جائیں گے، لیکن ہمارا اپنا ایک بڑا محدود رول ہے، ہم اور اتنے مسائل میں گرفتار ہیں کہ شاید ہماری توجہ تو ہونی چاہیے افغانستان میں، کیونکہ افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ہے وہاں کی سچویشن۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی کوشش کر رہا ہے، کسی طریقے سے فیلرز چھوڑ رہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ شاید ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت ابھی نہیں، ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا جہاں بھارت کو یہ خیال ہو یا پاسبل ہو بھارت کے لیے کہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو۔ دوسری طرف طالبان نے بھی بہت سی کنڈیشنز رکھنی ہیں، اگر وہ بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے تو طالبان کو کوئی فیور نہیں دیں گے بھارت، کیونکہ طالبان کو بھی بہت سی شکایات ہیں، اور ابھی بیان بھی آیا ہے طالبان کی طرف سے، جو ان کے نیگوشیٹر ہیں ستانکزئی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ایک منفی رول ادا کیا ہے، کردار ادا کیا ہے افغانستان میں۔ تو جب تک بھارت این ڈی ایس سے اور جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز وہاں ختم نہیں کرتا پاکستان کے خلاف، تو بھارت کے لیے کوئی رول بنتا نہیں ہے۔ تو اس لیے طالبان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ کس طرح افغانستان میں ان کا اظہار ہوتا ہے، اور کس طرح بھارت افغانستان کو استعمال کر رہا ہے، جو کہ اجیت دوول کی پورا ڈاکٹرن جو ہے، اور یہ قاتلیہ کی، چانکیہ کی یہ فلسفی بھی ہے کہ اگر آپ کا دشمن ہے تو دشمن کے ہمسائے کے تھرو اپنے دشمن کو آپ کمزور کریں۔ تو یہ قاتلیہ کی جو فلسفی ہے، اسی پہ ہی جو ہے اجیت دوول کا جو اوفینسو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے، وہ سارا اسی پہ بیس کرتا ہے۔ تو یہ تو بھارت کے مفادات میں ہے کہ افغانستان میں ایک افغانستان جو ہے غیر مستحکم رہے، وہاں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہ ہو، بے شک کابل تک ہی اشرف غنی اور عبداللہ کی حکومت رہے، تو اور وہاں پہ وہ جو کونسلیٹس ان کی ہیں، جلال آباد میں 4 کونسلیٹس ہیں، جلال آباد میں، ہرات، قندھار اور شاید مزار شریف میں، تو بس انہی کونسلیٹ کے ذریعے وہ پاکستان کو جو خاص طور پہ جلال آباد میں جو ہے اور قندھار میں، ان کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہیں۔ تو یہ بھارت اپنا کام کرتا رہے گا، کیونکہ کشمیر پہ بھی یہ دونوں جو معاملات ہیں، اور پھر اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو بھارت کو یہ بھی خدشہ لاحق رہے گا کہ کہیں کشمیر میں جو جد و جہد ہے اور زیادہ زور نہ پکڑ جائے، کیونکہ طالبان امریکہ جیسی ملک کو اگر مجبور کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کئی بار 3 دفعہ انہوں نے برطانیہ کو مجبور کیا کہ یہاں سے نکلیں، پھر رشیا، سوویت یونین کو یہاں سے نکال کے باہر پھینکا، اور اب امریکہ کی باری ہے، تو بھارت کو یہ خدشہ تو بھارت لاحق رہتا ہے کہ طالبان کی جو جد و جہد ہے اس سے جو کشمیری تحریک آزادی ہے اس کو تقویت نہ ملے۔ تو اس لیے بھارت کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے، یا طالبان کو کوئی ایک اہم کردار اس حکومت کو ملے۔ جہاں تک کوalition گورنمنٹ کا تعلق ہے افغانستان میں ذاتی طور پہ میرا تجزیہ یہ نہیں کہتا کہ طالبان کبھی بھی کسی ایسی حکومت کا حصہ بنیں گے جہاں پہ دے پلے سیکنڈ فیڈل، یا دوسرے مطلب صدر یا وزیر اعظم تو کوئی اور ہیں اور یہ کابینہ کا کہ وزیر بن جائیں۔ یہ وہی معاملہ جس طرح پاکستان میں ہوا تھا کہ زمانے میں
کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس میں PMLN کے لوگ کچھ شامل ہو گئے تھے، لیکن کوئی پاور ان کے پاس تھی نہیں، پھر آخر کار ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو اس قسم کے معاملات افغانستان میں نہیں ہونے، لیکن چونکہ ہمارے لیے افغانستان بڑا اہم ہے تو ہمیں اپنے آنکھیں اپنے کان کھلے رکھنے ہیں، اور کم از کم جو بھارت کی سازشیں ہیں افغانستان میں ان پہ خاص نظر رکھنی ہے، تاکہ جو ہمارے لانگ ٹرم جو ہمارے مفادات ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔